ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من المنتجبين المنتخبين واللعنة على أعدائهم ملعونين من جوع عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم و مکرم سامعین کرام خیر، آپ کی خدمت میں خداوند متعال کی دارہ کتاب میں سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے ہی ہاتھوں کے ذریعے۔ دوسرے لفظوں میں اگر کہوں تو یوں کہنا چاہ رہا ہے رب العزت کہ اے بندگان خدا، اپنے لیے خود گڑھا نہ کھودو کہ جس میں خود گر جاؤ۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو ایسی حرکت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے خود اس کو نقصان ہو، وہ چاہے اس دنیا میں ہو یا چاہے آخرت میں ہو۔ گزشتہ جمعہ کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا موضوع چغل خوری، اس کے دو پہلو تھے، ایک غیبت اور دوسرا الزام تراشی۔ غیبت اس جمعہ میں نے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات عرض کر دی تھی۔ دوسرا موضوع رہ گیا تھا الزام تراشی۔ آج اس آیت کے ضمن میں کہ انسان کیسے اپنے لیے گڑھا کھودتا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور کیسے اپنے آپ کو اس دلدل میں، ان پریشانیوں میں، ان تکالیف میں ڈال دیتا ہے۔ سب سے پہلے ارشاد رب العزت ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم: وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ فرمایا کہ ہر اس شخص کے لیے تباہی ہے جو طعنہ زن ہو، ایک دوسرے کو طعنہ، اب وہ چاہے رشتہ دار ہو، دوست ہو، کوئی عزیز ہو، خداوند متعال نے طعنہ مارنے والوں کو اچھے لفظوں سے یاد نہیں فرمایا۔ دوسرا فرمایا اور چغل خور ہے، یہ وہی ہے کہ جس نے مال کو جمع کیا اور وہ اسے شمار کرتا رہا، اسے یہ خیال نہیں رہا کہ میں اللہ کی نافرمانی میں اس قدر آگے جا رہا ہوں کہ اس کے ذریعے مال تو جمع ہو رہا ہے دنیا کا، لیکن اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح اس شخص کی بھی مذمت کی کہ جو اپنے دینی بھائیوں میں عیب ڈھونڈتا ہوا نظر آیا۔ انشاءاللہ آگے چل کر خدمت میں عرض کروں گا کہ انسان کو پہلے اپنی گربان میں جاننا چاہیے کہ میں کس پارٹی میں ہوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم: وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ تم ایک دوسرے کو ردا نہ دو اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارا کرو۔ عموماً ہمارے پاس یہ ایک بڑی بری عادت بن چکی ہے ہماری کہ کسی کا نام اگر محمد ہے تو ہم اسے الٹے نام سے پکاریں گے، محمدی یا منگو کے نام سے پکاریں گے۔ کسی کا نام علی ہے، بجائے ہم اسے علی کے نام سے پکارنے سے اس کا کوئی اور نیک نیم رکھ لیں گے کہ جو اس علی کو بگاڑ کے سامنے آئے گا۔ قرآن نے واضح لفظوں میں منع کیا ہے کہ تم کسی کو برے القاب سے نہ پکارو۔ اب قرآن نے منع کیا ہے تو مطلب گناہ ہے کہ کسی کے اچھے نام کو محمد کتنا
علی کتنا پیارا نام ہے، فاطمہ کتنا پیارا نام ہے، ہم اس کو بگاڑ کر اتنا برا کر دیتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے اس بچے یا اس بچی کو خود تکلیف ہونے لگ جاتی ہے اور وہ کہہ اٹھتا ہے کہ میرا نام علی ہے، مجھے علی کے نام سے پکارو، کیوں میرا الٹا نام لے رہے ہو؟ قرآن نے منع فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ عیب تلاش کرنا مومنین کی نہیں بلکہ منافقین کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ فرمایا یہ لوگ فرمان بردار مومنوں کے صدقات پر الزام لگاتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس ان کی محنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو خدا بھی ان کا مذاق اڑائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ دنیا میں انسان کسی محفل میں بیٹھ جائے، کہیں 4 بندے اکٹھے ہو جائیں تو اب محفل کا کوئی نہ کوئی موضوع تو بنانا پڑتا ہے تاکہ یہ محفل لگی رہے، تاکہ لوگ اکٹھے رہیں اور گپ شپ ہوتی رہے۔ تو کیا کریں گے، کسی ایک کو موضوع باس بنا لیں گے، کسی ایک کے عیب تلاشنا شروع کر دیں گے، کسی ایک کے نقائص کو سامنے رکھ کر اس کی توہین کرتے رہیں گے، اور وہ بیچارہ اس محفل میں بیٹھ کر شرمندہ ہوتا رہے گا، اور اس شخص کو اور ان 4 بندوں کو یہ حیا اور شرم نہیں آئے گی کہ ہم ایک مومن کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جس مومن کی حرمت نعوذ باللہ کعبہ کے رہنے کے بعد۔ ہمیں اپنی محفلوں کا اس طرح خیال رکھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہماری محافل ایسی نہ ہو جائے کہ جن پر اہل بیت علیہ السلام کی لعنت برپا ہو، بلکہ ہماری محفل ایسی ہونی چاہیے کہ جو حدیث کسا کے آخری جملوں میں مولا کائنات نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پوچھا رسالت باپ سے کہ آخر ہماری اس محفل کا مقصد کیا ہے، وہ جو حدیث کسا کا جو پوری روایت ہے، پوچھا کہ آخر اس محفل کا مقصد کیا ہے، کیوں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، کیوں یہ محفل برپا ہوئی ہے؟ تو رسالت باپ نے کہا کہ اسی طرح اگر مومنین بیٹھ جائیں اور اپنی محفل برپا کریں اور ہمارا ذکر کریں تو اس محفل میں بیٹھے ہوئے تمام افراد، ان میں سے اگر کوئی پریشان حال ہے، اگر اسے دنیا کی کوئی تکلیف ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مصیبت ہے، تو ہمارے ذکر سے اس کی تمام تر مشکلات دور ہو جائیں۔ لہذا ہمیں اپنی محفلوں کو پاک رکھنا چاہیے۔ ہم اپنی محفلوں میں کبھی غیبت کا سہارا لے کر اپنی محفل کو چمکا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اپنی محفل کو الزام تراشی کے ذریعے اپنی محفل کو چمکا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اپنی محفل کو کسی مومن کی توہین کے ذریعے چمکا رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ایسی محفلیں برپا کرنے سے تنہا رہنا بہتر ہے کہ جو اللہ کی معصیت، اللہ کی حضور بغاوت کرنے اور ائمہ علیہ السلام کی ناراضگی کو لینے کا سبب بنتی ہے۔ لہذا ہمیں اپنی محافل کو پاک کرنا چاہیے، پاک رکھنا چاہیے، تاکہ کوئی دیکھے تو اسے اس بات کا واضح طور پر پتہ چلے کہ یہ محفل ائمہ علیہ السلام کے چاہنے والوں کی محفل ہے، کہ یہ محفل اہل بیت علیہ السلام کے دوستوں کی محفل ہے، کہ یہ محفل دشمنان اہل بیت پر تبرہ اور لعنت کرنے والوں کی محفل ہے۔ لہذا یہ نہ ہو کہ وہ جو تبرہ اور لعنت ہم دوسروں پر کرتے ہیں وہ واپس ہم پر ہی برسے، ہمارے کردار اور ہمارے افعال اور ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ لہذا اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، بزرگان کو بالخصوص خیال کرنا چاہیے، چونکہ بزرگان جب محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ محفل کا مین نقطہ یا مرکزی انسان ہوتا ہے کہ جس نے محفل کو جس طرف چاہے پھیر سکتا ہے، اگر تو وہ چاہے تو اللہ کی معصیت کی طرف پھیر سکتا ہے، اگر تو وہ چاہے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف پھیر سکتا ہے۔ لہذا اس کا دار و مدار اس بندے پر ہے کہ جو اس محفل میں بیٹھا ہے، اب وہ سفید ریش ہے یا سیاہ ریش ہے، اگر وہ سب سے بڑا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی محفل کو پاک رکھے۔ پھر ایک روایت ہے کہ جس میں
امام علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس عیب جوئی، الزام تراشی، دوسروں کے عیب ڈھونڈنے سے منع فرمایا ہے اور دوری کی ترغیب دی ہے. فرمایا سعادت مند وہ شخص ہے جس کا عیب دوسروں کے عیب کو بیان کرنے سے مانع ہو. سعادت مند ہے وہ شخص کہ جو اپنی گربان میں جھانک لے اور اسے اس بات کا پتہ ہو کہ اے بندہ خدا، میرے اندر اتنے عیب ہیں کہ میں دوسرے شخص، دوسرے مومنین کے عیبوں کو کیوں تلاش کر رہا ہوں. پہلے میں اپنے عیبوں کو تو دور کر لوں، پہلے میں اپنے آپ کو تو تعلیمات آل محمد کا چلتا پھرتا مجسمہ بنا لوں، پھر دوسروں پر انگلی اٹھاؤں. اور یہ یاد رہے کہ دوسرے پر اگر انگلی اٹھا رہا ہے انسان تو ایک دوسرے کی طرف ہے، تین اپنی طرف آ رہے ہیں، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی. ہمارا ہاتھ ہمیں متوجہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں تیرا ہاتھ ہوں، تجھے متوجہ کر رہا ہوں. تو جو ایک انگلی کسی اور پر اٹھا رہا ہے، تین تیری طرف ہے. پہلے تو اپنی گربان کو تو جھانک لے، پہلے تو اپنے آپ کو تو دیکھ لے. اس لیے امام نے فرمایا کہ وہ سعادت مند ہے وہ شخص کہ جو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے، اپنے اندر ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جو تعلیمات آل محمد کے خلاف ہیں، پھر دوسروں کے عیبوں کی طرف نگاہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح پھر امام سے روایت ہے کہ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی بہت زیادہ مذمت کی. فرمایا اگر کوئی شخص کسی کا عیب دیکھ کر اس سے کراہت محسوس کرے اور اس کے بعد اس عیب کو خود کے لیے پسند کرے تو یہ شخص حماقت کا مجسمہ ہے. ایسا شخص کہ جو دوسرے کے اندر عیب دیکھ رہا ہے، مثلا وہ نمازی نہیں ہے، مثال کے طور پر وہ بد اخلاق ہے، اس کے اندر اخلاق کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، مثال کے طور پر وہ دوسروں کو تکلیف دیتا رہتا ہے، دوسروں کو اذیت دیتا رہتا ہے. یہ جب دوسرے کے اندر دیکھتا ہے تو اسے ناپسند کرتا ہے. لیکن اللہ نہ کرے کہ ایک لمحہ آ جائے کہ خود وہ عیب اس کے اندر پائے جاتے ہوں، وہ اپنے علاقے میں سب سے بڑا بد اخلاق ہو، اس کی زبان، اس کے ہاتھ سے کوئی شخص محفوظ نہ رہا ہو، وہ دوسروں کو تکلیف دیتا ہو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے کردار سے، اپنے افعال سے. لہذا دوسروں کے عیب دیکھنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. اب خدا نخواستہ میں دوسروں کو کہتا پھروں کہ تم بہت بڑے بد اخلاق ہو، لیکن جب اپنے آپ کو تنہائی میں دیکھوں تو مجھ سے بڑا کوئی بد اخلاق نہ ہو، مجھ سے بڑا کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ جس کے ہاتھ کے ذریعے کسی مومن کو اذیت نہ پہنچی ہو، جس کی زبان اور جس کے افعال و کردار سے کسی اور کو اذیت نہ پہنچی ہو. لہذا بڑے غور سے اور بڑی توجہ سے اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم وہ تعلیمات علیہ محمد کے مجسمے ہیں کہ نہیں. کہنے کی ضرورت نہ پڑے، بڑی بہترین روایت ہے، غالباً امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل على یہ شاید امام صاحب سے ہو، بلکہ کسی معصوم سے روایت ہے کہ قولوا لنا زینا ولا تقولوا علینا شیئا، کہ ہمارے لیے باعث عزت بنو، باعث ننگوار نہ بنو. اسی حدیث کے ضمن میں کسی صحابی نے پوچھا کہ اے امام، میں نے آپ سے بہت سی حدیثیں اکٹھی کر لی ہیں، بہت سی حدیثیں میں نے آپ سے سن لی ہیں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اب جا کر اپنے علاقے میں یا دوسرے علاقوں میں جا کر تبلیغ کروں، لوگوں کو یہ روایات سناؤں تاکہ لوگ آپ کی روایات سن کر عمل کریں؟ امام نے فرمایا بڑی خوشی کی بات ہے، تم جاؤ، اپنے علاقے میں جاؤ، دوسرے علاقے میں جاؤ، جہاں جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تم وہاں جاؤ تو صحیح لیکن تمہاری زبان نہ کھلے. وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ مولا جب زبان نہیں کھلے گی تو میں کسی کو تبلیغ کیسے کروں گا، آپ کی روایات کیسے پہنچاؤں گا؟ امام نے بڑا پیارا جملہ کہا. امام نے کہا کہ بندہ خدا تو جا وہاں،
تجھے زبان کھولنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ تو چلتا پھرتا ہماری تعلیمات کا مجسمہ ہو، لوگ تجھے دیکھ کر ہماری تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اس طریقے سے زندگی گزار، اس طریقے سے رہ وہاں پر، اپنے افعال، اپنے کردار کو ایسا نبھا کہ لوگ تیرے کردار اور افعال سے ہماری تعلیمات کو پہچان لیں۔ یہ نہ ہو کہ تم دوسروں کے عیب تلاشنا شروع کر دو، تم دوسروں کے عیب ڈھونڈنا شروع کر دو، اور لوگ تمہاری اس کردار، تمہارے ان افعال کی وجہ سے متنفر ہو جائیں۔ اور یہ یاد رکھنا کہ تمہارے کردار، تمہارے افعال کی وجہ سے مومنین کا یا دوسرے لوگوں کا متنفر ہونا اور دور ہونا، یہ تجھ سے دور ہونا نہیں، بلکہ ہم اہل بیت سے دور ہونا ہوگا۔ تیری وجہ سے ہمیں گالیاں نکلیں گی، تیری وجہ سے ہمیں برا بھلا کہا جائے گا، لہذا اپنے کردار کو ایسا بنا کہ ائمہ علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ واہ تو نے حق ادا کر دیا ہماری تعلیمات کا۔ اسی طرح امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا اپنے عیوب سے بے خبر رہنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، جسے ہم اپنی زبان میں جہل مرکب کہتے ہیں۔ جہل مرکب وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اس بات سے بھی آگاہ نہیں ہوتا کہ میں اس چیز سے لا علم ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، اور اپنی اس لا علمی کا بھی اسے نہیں پتہ ہوتا کہ میں نہیں جانتا۔ اب انسان، اسے نہیں پتا کہ میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں، اسے نہیں پتا کہ میرے اندر کتنے عیب پائے جاتے ہیں، اسے نہیں پتا کہ میں عیوب شیطانی کا مجسمہ ہوں، میرے اندر گراں قدر اور بہت زیادہ کثیر تعداد میں عیوب پائے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی گربان کو نہیں جھانکتا، وہ نہیں دیکھتا کہ میرے اندر کون سے عیوب ہے جن کو میں نے ٹھیک کرنا ہے، بلکہ وہ دوسروں کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے، دوسروں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو فرمایا ایسے انسان کے لیے بہت بڑا گناہ ہے آخرت کہ جو اپنے عیوب کو نہ پہچانے، نہ جانے، بلکہ دوسروں کے عیوب کو دیکھنا شروع کر دے۔ امام علیہ السلام سے کسی شخص نے سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا میرے عیوب کو پوشیدہ رکھے۔ آپ نے فرمایا دوسروں کے عیوب کو چھپاؤ تو خدا تمہارے عیوب کو چھپائے گا، کیونکہ خداوند متعال ستار العیوب ہے، عیوب کو چھپانے والا ہے۔ اب اے انسان، تجھے کیا حق ہے کہ تو دوسرے کے عیوب کو آشکار کر، دوسروں کے عیبوں کو لوگوں تک پہنچاؤ اور بتا کہ اس کے اندر یہ عیب پائے جاتے ہیں۔ وہ خداوند متعال خود ستار العیوب ہے، کوشش کرتا ہے کہ کسی انسان کی برائیاں کسی دوسرے انسان پر ظاہر نہ ہو، کسی انسان کو پتہ نہ چلے کہ اس شخص کے اندر یہ عیب پائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ستار العیوب ہے، وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے، بہت زیادہ چھپانے والا ہے۔ لہذا انسان کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ کسی کا اگر عیب دیکھ لے، سن لے، یا کسی سے پتہ چل جائے خدا نخواستہ، تو اب وہ ڈنڈورا پیٹتا رہے، پورے گاؤں کریا ہر جگہ اس شخص کی توہین کراتا پھرے، اس شخص کے لیے وہ باعث عذاب بن جائے اس دنیا میں کہ خدا نخواستہ اگر اسے کوئی ایک عیب مل جائے وہ ہر بندے کو بتاتا رہے۔ پھر فرمایا کہ دوسروں کے عیوب نہ ڈھونڈو، اگر کوئی شخص مومنوں کے عیوب ڈھونڈے گا تو خدا اس کے عیب کو دوسرے لوگوں پر ظاہر کر دے گا اور دنیا میں اس شخص کو ذلیل و رسوا کرے گا، اگرچہ وہ یہ چاہے کہ میں اپنے گھر میں چھپ جاؤں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب مومنین کے وہ شخص عیب کو لوگوں کو بتاتا پھرے گا تو اس وقت اللہ اس کو ایسا عذاب دے گا، ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا کہ وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کر رہ جائے گا۔ روایات میں ہے کہ ایسی مکھی نہ بن اے انسان کہ جو پورے جسم کی خوشبو کو چھوڑ کر اس گندا زخم کے جو انسان کے جسم پر لگا ہوا ہے کہ جس سے
خون ٹپک رہا ہے، جس سے گندگی ٹپک رہی ہے، وہاں جا کر بیٹھے گی، پورے جسم کی خوشبو کو چھوڑ دے گی۔ ایسی گندی مکھی نہ بنا انسان، بلکہ اچھی مکھی بن، انسان بن، تجھے خدا نے انسان بنایا ہے۔ انسان کی بھی یہی فطرت ہوتی ہے، وہ اس کے اچھے کارنامے، اس کی اچھی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے اخلاق، اس کے باقی کردار کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے لوگوں کو نہیں بتاتا، بتائے گا وہ چیزیں کہ جو اس میں عیب پائے جاتے ہیں، لوگوں کو یہ بتاتا پھرے گا کہ اس کے اندر یہ عیب پائے جاتے ہیں، لیکن اس بندے سے پوچھئے گا کہ کسی دن تو نے اس شخص کی وہ خوبیاں بھی کسی کو بتائی ہیں کہ جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں؟ یقیناً کہے گا نہیں، اسے اس کی خوبیوں سے کیا سروکار، اسے تو سروکار ہے اس کے عیوب سے، کہ جس کے ذریعے محفلیں برپا ہوتی ہیں، کہ جس کے ذریعے چند لوگ اکٹھے ہو کر اس سے گپ شپ لگاتے ہیں، اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، اسے محفل ملتی ہے کہ جس میں وہ بیٹھ کر لوگوں کے عیب اور الزام تراشیاں کر سکتا ہے۔ اگر لوگوں کی تعریفیں کرنا شروع کر دے تو لوگ اس سے دور ہو جائیں گے، لوگ اس کے پاس بیٹھیں گے نہیں، کیونکہ لوگ چاہتے ہی یہی ہیں کہ لچھے دار گفتگو ہو اور نت نئے کسی نہ کسی کی غیبت اور الزام تراشی ہمارے سامنے آئے، پتہ چلے کہ وہ فلاں بندہ کتنے پانی میں ہے، پتہ چلے کہ اس فلاں بندے کے اندر کتنے عیوب پائے جاتے ہیں۔ یہ ائمہ علیہ السلام کو پسند نہیں ہے میرے عزیز بزرگوں۔ خداوند متعال نے سخت منع فرمایا ہے کہ ایسے کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تمہیں آخرت میں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ ائمہ علیہ السلام اپنی زندگی میں منع کرتے رہے، روایات بھری پڑی ہیں عیب تلاش کرنے والوں کی مذمت میں، غیبت کرنے والوں کی مذمت میں۔ ہمیں تعلیمات آل محمد کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہے، نہ کہ ہم اس کی مخالفت کرتے پھریں۔ یہ سراسر مخالفت ہے تعلیمات آل محمد کی کہ ہم لوگوں کی عیب جوئی کریں، ان پر الزام تراشی کریں اور یہ کوشش کریں کہ ہم ان کے عیبوں کو ڈھونڈ کر لوگوں کے سامنے آشکار کریں۔ فرمایا کہ انسان اس صورت میں کفر کے بہت زیادہ نزدیک ہوتا ہے جب کسی کا عیب ڈھونڈے اور اس کی لغزشوں کو شمار کرے تاکہ ایک دن اس کی سرزنش اور مذمت کر سکے۔ اس سے بڑی سخت حدیث کیا ہو سکتی ہے کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ شخص کفر کے نزدیک ہوتا ہے۔ اب کفر کے بعد کوئی چیز رہ جاتی ہے انسان کے پاس، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایمان اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اب اس کے پلے کچھ نہیں ہے، جو کہ جب کفر کی حد تک پہنچ گیا ہے تو اس وقت ائمہ علیہ السلام نے کہاں اس کی شفاعت کرنی ہے، کہاں رسالت مآب نے اس کی شفاعت کرنی ہے، چونکہ اب وہ اس مرحلے پر پہنچ چکا ہے کہ جس کے بعد جس مقصد کے لیے ائمہ علیہ السلام یا انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تھے وہ اس مقصد سے ہٹ چکا ہے، وہ اب کفر اختیار کر چکا ہے، کافر ہو چکا ہے۔ اب جب انسان کافر ہو چکا ہے تو کیا ائمہ علیہ السلام کے جس خدا کی طرف سے یہاں تشریف لائے تھے، کیا وہ ائمہ علیہ السلام اس کی شفاعت کریں گے؟ یقیناً نہیں کریں گے۔ لہذا کسی کے عیب ڈھونڈنا کفر کے نزدیک ہے، لہذا کوشش کرنی چاہیے ہمیں ان بری چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ خدا نخواستہ کہ ہم اس کٹہرے میں کھڑے ہوں کہ جہاں ہم اس چیز کے امیدوار ہوں، خواہش مند ہوں کہ ابھی ائمہ علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے، لیکن ہمارے ان کردار اور ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ائمہ علیہ السلام ہمارے قریب ہی نہ آئیں، تو اس وقت بتائیں ہمارا کون وارث ہوگا، کون ہوگا کہ جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گا، محشر کی سختیوں سے، میزان کی تنگیوں سے ہمیں بچائے گا۔ ہماری امیدیں ائمہ علیہ السلام پر ہی ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ ہر انسان سے لغزشیں ہو جاتی ہیں، ہر انسان سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان ہم عام انسان ہیں، معصوم نہیں ہیں، ہم سے لغزشیں غلطیوں کا ہونا بالکل اٹل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان لغزشوں کی شفاعت بھی تو ائمہ علیہ السلام نے کرنی ہے۔ اب ہم انہیں موقع دیں گے شفاعت کرنے کا تو وہ تب کریں گے جب ہم نے تمام شفاعت کے دروازے بند کر دیے ہیں، تو وہ ائمہ علیہ السلام ہماری شفاعت کیسے کر پائیں گے؟ ہم نے خود وہ دروازے بند کر کے تالے لگا دیے ہیں،
کہ اگر ہم وہاں پہنچ بھی جائیں اپنے کردار اور افعال کے بل بوتے پر، اب اگر تھوڑی بہت لغزشیں ہیں کہ جن کے ذریعے ہم، جن سے بچ کر ہم، جن سے شفاعت حاصل کر کے ہم جنت میں چلے جائیں، اب آدم علیہ السلام جب انکار کر بیٹھے کہ تمہارے کرتوت اور افعال اور کردار کی وجہ سے ہم تمہاری شفاعت نہیں کرتے، تو بتائیں ہم پھر اس وقت کیا کریں گے؟ ہمارے پاس کوئی مکر، کوئی ٹھکانہ ہوگا؟ خدا نخواستہ ہمیں اس وقت اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے تو ہماری ساری محنتیں ساری ضائع ہو جائیں۔ لہذا اپنے کردار کو ایسا بنایا جائے کہ آدم علیہ السلام کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو۔ فرمایا کہ جب خدا کسی کو نیکی عطا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین میں فقیہ بنا دیتا ہے اور دنیا میں زاہد بنا دیتا ہے، اس کے عیوب کو اس پر آشکار کر دیتا ہے۔ اگر انسان چاہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو، خوشنود ہو، تو اس کی ایک علامت یہ بتائی گئی ہے کہ تمام اس کے عیوب اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عیب میرے اندر پائے جاتے ہیں، اب ان عیوب سے میں نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ اب جب پاک کرے گا تو اس وقت خداوند متعال کی خوشنودی، آدم علیہ السلام کی رضا اس کے انتظار میں ہوگی۔ آخری روایت اور آپ کی ضمانت تمام کرتا ہوں، گرمی بڑھتی جا رہی ہے، صلوات پڑھ دیجیے بلند آواز سے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائیوں اور قابل اعتماد افراد کے ساتھ رہو جو تمہارے عیوب کو تمہیں بتائیں اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے خیر خواہ ہوں۔ کیا مطلب؟ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہوئے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ کہ جو ہمیں ہمارے یا میرے عیوب بتا رہا ہے، یہ بندہ میرا دشمن ہے، یہ مجھے بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر فلاں خامی ہے، تم نماز نہیں پڑھتے، تم گالم گلوچ دیتے ہو، بد اخلاقی کرتے ہو، تمہارا یہ کاروبار ٹھیک نہیں ہے، اس میں حرام کی ملاوٹ ہے، خمس دیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، جتنی بھی مثالیں لے لیں ساری آپ کے سامنے ہیں۔ اب اس بندے کو وہ بندہ دشمن سمجھنے لگ پڑے گا جسے وہ متوجہ کر رہا ہوگا، جبکہ روایات ائمہ میں وہ آپ کا سب سے مخلص دوست ہے کہ جو آپ کو آپ کے عیوب کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اسے اپنا دشمن نہ جانے، بلکہ وہ آپ کا دشمن ہے کہ جو آپ کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، آپ کو نہیں بتاتا، آپ کے بد اخلاقی پر واہ واہ کرتا ہے، آپ کی غلط کاریوں پر آپ کو داد دیتا ہوا نظر آتا ہے، آپ کے غلط کردار، غلط افعال پر آپ کو شاباشی دیتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہ سب سے بڑا دشمن ہے آپ کا، یہ مخلص دوست نہیں بلکہ یہ دشمن ہے آپ کا۔ مخلص دوست وہ ہے کہ جو ہمیں ہمارے عیوب کی نشاندہی کرے اور یہ بتائے کہ اے بندہ خدا، اے میرے دوست، اے میرے عزیز، تیرے اندر یہ عیب پائے جاتے ہیں، کوشش کر کے ان عیوب سے اپنے آپ کو پاک کر، تاکہ نتیجہ وہی خداوند متعال کی خوشنودی، آدم علیہ السلام کی رضا حاصل کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔